بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابھی ایک بہت اچھا میں رشتہ لے کر آیا ہوں۔ یہ رجحان ضلع راجن پور کا رشتہ ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصیرت ہیں، تبلیغی جماعت سے دیوبند سے تعلق ہے ان کا، اور یہ بلوچی ہیں، قوم برادری ان کی بلوچی ہے، زبان بھی بلوچی ہے، اور رنگ گورا ہے، قد 5 فٹ اور 4 انچ، وزن بھی مناسب ہے، ایم اے ان کی تعلیم ہے، ٹیچنگ کر رہے ہیں، آمدنی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، مکان ذاتی ہے۔ ہاں، ذات برادری بنو مزاری ہے۔ والد وفات پا گئے تھے، والدہ نے 1994 میں آگے کہیں اور شادی کر لی، اب یہ خود مختار ہے۔ تو ان کے بھائی 2 ہیں اور بہنیں 5 ہیں، سب شادی شدہ، شرعی پردے کو پسند کرتے ہیں، داڑھی ماشاءاللہ پوری رکھی ہے انہوں نے، دینی تعلیم ناظرہ قرآن پاک انشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھا ہوا ہے انہوں نے، تبلیغی جماعت میں بھی وقت لگاتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ کافی فنون و ہنر جانتے ہیں۔ تو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ایسا رشتہ ہو جو ان کے ساتھ جو ہے دینی لحاظ سے ان کے ساتھ مل کے چل سکیں، بیوہ ہو، مطلقہ ہو، کنواری ہو، کوئی بھی ہو جو ان کے ساتھ چل سکے، شکل و صورت جو بھی ہو چلے گی، اور قد مناسب ہو، قوم برادری جو بھی ہو ان کی، یعنی دینی تعلیم اگر ہو تو بہتر ہے، دینی تعلیم کو یہ پسند کر رہے ہیں، جہیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں، فیملی سٹیٹس بھی جو بھی ہو چلے گا۔ تو اس سلسلے میں ان سے فوراً رابطہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں، رجحان والے رشتے کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ امید ہے جو بھی ہماری بہن ان کے ہاں تشریف لائیں گی، دینی جذبے سے تشریف لائیں، ماشاءاللہ ان کے بلوچستان میں کافی دینی جذبات پائے جاتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان سے راجن پور تک ہمیں پیدل تبلیغی جماعت میں چلنے کا اتفاق ہوا، 1 سال پیدل جماعت کے ساتھ، تو ان کے علاقے میں ماشاءاللہ کافی دینی جذبات ہم نے دیکھے۔ تو امید ہے جو بھی ہماری بہن آئیں گی انشاءاللہ ان کو خوشیاں ملیں گی، اللہ پاک دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی خوشیوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ ہم اپنے جس شہر میں بھی رہتے ہیں اسی شہر کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ باقی شہروں کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یعنی اتنا وہ سمجھتے ہیں جیسے کراچی والے وہ سمجھتے ہیں وہ کراچی میں انسان رہتے ہیں باقی سب جانور ہیں، لاہور والے یہ سمجھتے ہیں بس لاہور میں انسان ہے باقی سب جانور ہیں، نعوذ باللہ۔ اس قسم کی کیفیت ہوتی، تو بھائی ہر شہر میں بڑے قیمتی انسان پائے جاتے ہیں، بلکہ شہر چھوڑو جنگلوں میں اور ریگستانوں میں اور پہاڑی علاقوں میں بڑے بڑے قیمتی لوگ رہتے ہیں، قیمتی مرد رہتے ہیں، قیمتی خواتین رہتی ہیں۔ تو اس لیے یعنی بعض بہت اچھے بڑے شہروں میں اور ان کے بڑی بڑی سوسائٹیوں میں یعنی اونچی دکان اور پھیکا پکوان کا مصداق ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کہیں بھی آپ کے رشتے کی بات چلے، آپ اس میں دینی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کو وہیں خوشیاں دکھائیں گے۔ ہمارے لاہور کی لڑکیاں بلوچستان میں ان کی شادی ہوئی دینی نسبت سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں بہت خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں۔ جو خوشیاں اللہ نے مقدر میں لکھی ہیں وہ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، حتیٰ کہ جنگل میں ریگستان میں بھی چلے جائیں، نیک عمل ہے، ایمان ہے، اللہ پاک وہیں خوشیاں دکھائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ جو بڑی دنیا کی چیزیں بنائے گا ان کو ہم خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، بلکہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد ہو یا عورت ہو ایمان کے ساتھ اچھے عمل کریں گے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ حقیقت یہ ہے، میں اسی وقت مجھے بڑا خوبصورت مثال سامنے آئی، سچی مثال جو میری آنکھوں دیکھی مثال، لاہور میں جوہر ٹاؤن میں ایکسپو سینٹر کے قریب ایک بہت خوبصورت گھر، ایسے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے وہ گھر چمک رہا تھا، لیکن اس میں گھر میں دین میں کچھ کمی کی وجہ سے ہمیں اس گھر سے بڑی عجیب وحشت ٹپکتی محسوس ہو رہی تھی، اور اس گھر کی مالکہ صاحبہ خاتون جو ہیں وہ فرما رہی تھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس گھر کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے زور سے چیخوں اور چلاؤں اور روؤں اور پیٹوں کہ مجھے یہاں سکون نہیں مل رہا۔ اور اللہ جانتے ہیں ہم نے افریقہ کے ملکوں میں بعض ایسے گھروں میں جن کے گھر کے اندر ہم جب داخل ہوتے تھے دروازہ آرام سے احتیاط سے پکڑتے تھے کہیں دروازہ کھل کر ہمارے ہاتھ میں نہ آ جائے، ایسے جھونپڑیوں والے گھروں میں ہمیں اللہ جانتا ہے کہ خوشی اور برکت اور رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت رحمت بھری نظریں پڑتی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اپنے گھروں کو ایمان اور نیک اعمال سے آباد کرنے کی اور خوشیوں کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات، اپنے گھروں میں اگر ہم روزانہ دینی محافل منعقد کریں گے تو یہی جنت کے باغ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چلو،
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلق الذکر، یہ ذکر کے حلقے، یہ دین کی محفلیں، یہ علم کی مجلسیں، یہ مسجدیں، یہ سب جنت کے باغ ہیں۔ ان جنت کے باغوں میں خوب چرنے کا حکم ہے۔ تو جنت وہ جگہ ہے، یہ سب جنت کے باغ ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنے دفاتر میں، اپنے کارخانوں میں، فیکٹریوں میں روزانہ جنت کی محفلیں منعقد کر سکتے ہیں، اور اس کے کئی فوائد ہیں۔ ایک دو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے بچوں میں، گھر والوں میں جو دین کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، ان کو دینی اعمال اور دینی احکام کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، ایک ہم ڈنڈے کے زور سے وہ احکام ان پر نافذ کریں، اور ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھرے انداز میں خوشخبریوں اور انعامات کے ساتھ جو اعمال کے فضائل بتلائے گئے ہیں، وہ اگر ان کو پڑھ کے سنائیں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے گھر والوں میں دین کے اعمال کا شوق پیدا ہوگا۔ ایک ہے آپ کے ڈنڈے کے زور سے وہ کوئی عمل کریں، ایک ہے اپنے دل کے شوق سے وہ عمل کریں، تو اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق۔ وہ دل کے شوق سے جو عمل ہوتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ثواب کی خوشی میں کہ اللہ پاک نے اس میں یہ ثواب رکھا ہے، اللہ مجھے ثواب عطا فرما رہے ہیں، ثواب کے استحضار کے ساتھ جو عمل کرتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ صرف رمضان کے روزے کے لیے نہیں، ہر عمل میں بہت سارے ثواب بتلائے گئے ہیں۔ ہر عمل کو ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے جب کیا جائے گا اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جنت وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں، اپنے گھروں میں جنتی محافل منعقد کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیاں دور فرما دے گا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دے گا۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں آپس میں کوئی جھگڑا نہیں، تو انشاءاللہ ہم آپس میں یعنی گھروں میں جنتی محافل منعقد کریں گے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو پڑھیں گے سنیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں جھگڑے ختم، آپس میں محبتیں، الفتیں، الا قیلا سلاما سلاما، فرشتے ہمیں سلام کریں گے جنت میں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، حوریں آپ کو سلام کریں گی، اور اللہ تعالیٰ خود آپ کو سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اسی طرح اللہ پاک، اللہ رب العزت، یعنی جیسے وہاں جنت میں خوشیاں سلامتی ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اسی طرح ان جنتی محافل کو گھروں میں، اپنے دکانوں میں، دفاتر میں منعقد کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپس کے جھگڑے ختم فرمائے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم، بہن بھائیوں کے جھگڑے ختم، او ساس بہو کا معرکۃ الآراء جھگڑا جو مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ جھگڑے بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ آپس میں اگر زیادہ بیویاں گھروں میں رہتی ہیں تو ان کا وہ جو ہے نا سوکنوں کا آپس کا سکناپا، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو سکتا ہے، یعنی کم از کم وہ جو ہے نا آپس میں وہ جو جنگ و جدل کی شکل بنی ہوتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، محبت کی فضا بن سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اس لیے بلوچستان کا ہو، سندھ کا ہو، کوئی رشتہ ہو، اس میں اگر دینی لحاظ سے آپ کو مناسب لگ رہا آپ اس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، دین کی بنیاد پر اپنے زندگی کے ہر شعبے کو اور ہر منصوبے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔